الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم من مات فقد قامت قیامته وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم ان الدنیا خلقت لکم وانتم للآخرہ او کما قال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم دوستو، بزرگ اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالی اس پوری کائنات کا تن تنہا اکیلا بغیر مثل کے اور بغیر مثال کے وحدہ لا شریک اللہ ہے اور خالق ہے، بے نیاز ہے۔ یہ ساری انسانیت اللہ رب العالمین کا کنبہ ہے۔ الخلق عیال اللہ، اس کی مرضی ہے کسی کے گھر میں اللہ رب العالمین بچہ عطا کر دے، ان کو خوشی عطا کر دے، اور اسی کی مرضی ہے کسی کے گھر سے کسی کو اٹھا کر لے جائے اور اس کو غم دے دے۔ ان چیزوں میں اللہ رب العالمین کو نہ کوئی اثر پڑتا ہے نہ کوئی فرق پڑتا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے مرنے کے لیے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو کوئی شخص نہیں جھٹلا سکتا۔ دنیا کائنات کے اندر جتنے لوگ پھیلی ہوئی انسانیت ہے، جتنے لوگ پھیلے ہوئے، ان میں سے کسی سے پوچھو کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دنیا میں موجود ہے، اور جو وہ ذات ساری کائنات کو چلا رہی ہے، جیسے انگریز اور گورے کافر اللہ کے اوپر جن کا ایمان اور یقین نہیں ہے، وہ تو یقین نہیں کرتے، وہ کہتے بھائی تم جھوٹ بولتے ہو، خدا کا تصور کوئی بھی نہیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا پیغمبر ہے، اس کا رسول ہے اور اس کا نبی ہے، تب بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ مسلمان عالی ایمان، یہ علماء وغیرہ یہ ہمیں ویسے ہی ٹرخاتے رہتے ہیں، اس قسم کی باتیں اور افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں، نہ کوئی اللہ کا تصور، نہ کوئی نبی کا تصور، نہ کوئی قرآن وغیرہ، کچھ بھی نہیں۔ لیکن انہی لوگوں کو جو اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا انکار کر رہے ہیں، اور ان سے اگر آپ کہیں گے کہ بھائی موت برحق ہے اور موت ایک حقیقت ہے اور موت آنے والی ہے، تو یقیناً ان کے پاس اس بات کے انکار کے لیے کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ وہ اس بات کو مان لیں گے کہ جی واقعتاً موت ہے اور موت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا متکبرانہ انداز میں ایک لہجہ ہے قرآن کریم کے اندر، کل من علیہا فان۔ دنیا کے اندر جو کچھ میں نے بنایا ہے، جن چیزوں کا میں خالق ہوں، جو مخلوقات میں نے پیدا کر دی ہے، وہ سب کے سب میرے امر، میری اجازت، میری منشا اور میرے حکم سے یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ جنات کے قبیل میں سے ہو یا حضرت انسان ہو، بنی نوع انسان ہو، حتیٰ کہ یہ آسمان اور زمین یہ سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، موت دینے کے لیے اور مرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کل من علیہا فان۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں نا، وہ سب کے سب فنا ہونے والی چیزیں، وہ فنا ہونے کے لیے وہ چیزیں آئی ہوئی ہیں، ختم ہونے کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کسی ذات کو بقا ہے، اس کے لیے ابدی اور ازلی اور ابتدا اور انتہا سے پاک اگر کوئی ذات ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک ہے، اور اس کے لیے لفظ تک بھی نہیں ہے، ہمیشہ اگر رہ جانے والی، سلامت رہنے والی کوئی ذات ہے تو وہ پروردگار عالم کی ذات ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ کتنے بہت سارے لوگ دنیا میں آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آئے آج تک سب کے سب فنا ہو گئے اور ختم ہو گئے۔ بعض لوگوں کے جو نافرمان لوگ تھے، جن کے نام و نشان مٹ گئے، جو فرمانبردار لوگ تھے، اللہ رب العالمین نے ان کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے اور آج تک ان کا نام لیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ من مات فقط قامت قیامت، وہ بڑی قیامت کبریٰ جو آنے والی ہے اس کو ہم تو اپنی آنکھوں سے شاید نہیں دیکھ سکتے، احادیث اور قرآن کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو مسلمان اس قیامت کو تو نہیں دیکھ سکتے، ان حالات کو تو نہیں دیکھ سکتے۔ لہذا جو شخص مر جائے گا بس اس کی قیامت یوں سمجھو آ چکی، اس کی قیامت آ گئی۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم، یہ ساری کائنات جو نظام جس کے اندر چل رہا ہے، لیل و نہار کی جو گردش ہے، اور یہ سردی کا جو موسم ہے، اور یہ گرمی کا جو موسم آنے والا ہے، اور یہ تاروں کا نظام ہے، ان سب کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم، دنیا اور دنیا کے درمیان جو کچھ ہے میں نے حضرت انسان آپ کے لیے بنایا ہے، اور وانتم للآخرہ، اور تم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے، اور آخرت میں تمہارے اعمال کو میں دیکھ لوں گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی مرضی ہے کہ کبھی کسی سردار کو موت دے، کسی عالم کو موت دے، کسی نبی کو موت کی گاٹ سنا دے، کسی پیغمبر کو موت دے، اور کسی اولیاء اللہ کو موت دے، کسی فرمان بردار کو موت دے، نافرمان کو موت دے، ظالم کو موت دے، مظلوم کو موت دے، جس کسی کو چاہے وہ موت دیتا ہے، اور لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ ہر کسی سے پوچھتا ہے۔ وہ مجھ سے اور آپ سے، میرے اور آپ کی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک گھڑی اور ایک ایک لمحہ اور ایک ایک دن، ایک ایک ہفتہ اور ایک ایک مہینہ اور ایک ایک سال کے بارے میں پوچھے گا، حتیٰ کہ ایک ایک لقمہ کھانے کے لیے پوچھے گا کہ تم نے یہ لقمہ کھانا کھایا کہاں سے لایا، کس راستے سے اختیار کر لے اور حاصل کر لے، کس راستے کو اختیار کر کے اس لقمے کو کہاں سے تم نے تھما لیا ہے۔ ایک گھونٹ پانی کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے پوچھ لے گا۔ میں اور آپ دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم اس کے پاس جانے کے لیے آئے۔ عجیب نظام ہے میرے پروردگار کا، کہ عجیب بات عرض کرنے لگا۔ میں جب پیدا ہو رہا تھا نا، آپ جب پیدا ہو رہے تھے تو 8 مہینہ 9 مہینہ پہلے، حتیٰ کہ 4 مہینہ پہلے لوگوں کو سب کو پتا تھا کہ بھائی اس گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ آپ کے آمد سے پہلے بھی آپ کے گھر والوں کو پتا، 9 مہینہ پہلے آپ کے گھر والوں کو پتا تھا کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور اس گھر کے اندر خوشی آنے والی ہے، یا بچہ ہوگا یا بچی ہوگی۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے آنے کا وقت مقرر ہوتا ہے، اور آنے سے پہلے 9 مہینہ 6 مہینہ پہلے پتہ چلتا ہے کہ اس گھر کے اندر بچہ آنے والا ہے۔ لیکن کیا سبحان قدرت ہے، اور کیا عجیب نظام ہے، اور کیا عالیشان قانون ہے کہ دنیا میں انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے سے 1 سیکنڈ پہلے کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ کب مرے گا۔ ابھی مجھے اور آپ حضرات کو پتا ہے کہ ہم زندہ اپنے اپنے گھروں تک پہنچ سکیں گے، کسی کو کوئی یقین اور اعتماد نہیں، یہ اس کا نظام ہے۔ اور کبھی وہ یہ بھی کرتا ہے کہ بوڑھا باپ ابھی تک بیمار ہے، چل نہیں سکتا پھر نہیں سکتا لیکن زندہ ہے، بوڑھی ماں چل نہیں سکتی پھر نہیں سکتی کھا نہیں سکتی پی نہیں سکتی لیکن زندہ ہے، نوجوان بیٹا مر جائے گا، یہی بوڑھا باپ اپنے نوجوان بیٹے کو اٹھا کر قبر کے اندر اولاد کے اندر خود رکھ دے گا اپنے ہاتھوں سے، اپنے جھکی ہوئی کمر کے ساتھ۔ بوڑھی ماں زندہ ہے، جوان بیٹی چلی جاتی ہے، مر جاتی ہے، یہ اس کا ایک نظام ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، موت جب آئے گی تو اس کے آنے کے وقت کو نہ کوئی مقدم آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے، وہ اپنے عین وقت پر مقرر آئے گی موت۔ جس طرح موت حقیقت ہے، موت کا آنا حقیقت ہے، اس طرح موت کے لیے جگہ بھی متعین ہے۔ جو موت متعین ہے نا کہ موت آ جائے گی، اس کے لیے جگہ بھی مقرر ہے۔ یہ شخص مرے گا، یا اپنے گھر کے اندر بستر پر مرے گا، رات کو مرے گا، صبح نہیں اٹھے گا، یا کہیں دیوار اس کے اوپر گر جائے گی، یا کہیں پانی کے اندر گر جائے گا مر جائے گا، یا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے آگ کے اندر گر کر جل جائے گا اور راکھ بن جائے گا اور مر جائے گا،
یا گاڑی ایکسیڈنٹ کے اندر یہ مر جائے گا، جس طرح کہ موت کا وقت مقرر ہے اسی جگہ اس کی جگہ بھی مقرر ہے۔ جہاں موت نے آنی ہے موت وہاں آئے گی، موت وہاں پر آ کر انسان کو دبوچ لے گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، طبرانی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، تو موت ان کے لیے بطور تحفہ ہے، موت ان کے لیے تحفہ ہے۔ اس لیے انسان کے درمیان اور اس کے رب کے درمیان صرف موت ہی حائل ہے۔ نیک بندہ اور نیک آدمی جب مر جاتا ہے تو براہ راست تو فوراً سیدھا اپنے پروردگار کی ملاقات میں چلا جاتا ہے، اور اس کے روح قبض کرنے کے لیے جب اسرائیل علیہ السلام اور جنت کے فرشتے اور نیک فرشتے جب آئیں گے تو اس کے روح کو آسانی کے ساتھ، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب نیک لوگ مرنے لگتا ہے تو اسرائیل علیہ السلام اور فرشتے ایک پھول لے کر اس کے یہاں پر لا کر رکھ دیں گے، اس کی خوشبو سے آہستہ آہستہ اس کی روح قبض ہو جائے گی اور وہ فوراً جا کر اپنے رب کے ساتھ ملاقات کر دے گی، اس کی روح اللہ کے ساتھ ملاقات کر دے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر جنت کے فرشتے آئیں گے اور اس کے روح کو اٹھا کر جنت کے اندر پہنچائیں گے، اور وہ اس کی روح ان دلی و خوشنوا بن کر جنت کے مختلف مناظر اور نظاروں کو دیکھ لے گی۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ کے نافرمان بندے اور نافرمان لوگ ہیں، جو زانی اور شرابی اور عیاش اور بدماش قسم کے لوگ ہیں، جو ظالم قسم کے لوگ ہیں، ان کی موت، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ان کی موت اس انداز میں آ جائے گی کہ جس طرح ہانڈی کے اندر آپ کسی چیز کو، پانی کو ڈال دو اور ان کو ابال دو، جو وہ پانی جب ابلتا ہے، گرم ہوتا ہے، تو اس کے روح کو فرشتے زبردستی کھینچ لیں گے اور اس کے روح سے آواز آئے گی، مجھے کہاں لے کے جاؤ گے؟ فرشتے کہ یا ایت الروح الخبیثہ، یا ایت النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، اے خبیث جان، نکل جا، مجھے کہاں لے کے جاؤ گے؟ میں نے نہیں جانا، میں نے دنیا میں رہنا ہے۔ فرشتے عرض کریں گے الی امک الہاویہ، تجھے تیری ماں کے پاس لے جائیں گے۔ وہ روح کہے گی میری ماں کہاں ہے؟ وہ جہنم کے جو بالکل آخری طبقہ جو منافقین کی جگہ ہے، اس نافرمان بندے سے فرشتے کہیں گے تجھے تیری ماں ہاویہ کے پاس لے جائیں گے۔ تو اس انسان کو اٹھا کر جہنم کے اندر نیچے گرا دیں گے، تو وہاں پر اس کا چیخنا چلانا۔ امام راضی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو جہنم کے اندر گرنے والے لوگ ہیں وہ 500 سال تک خاموش رہیں گے۔ بھائی چلو بھوک ہڑتال کریں گے، خاموش، چپ، جل جائیں گے، مر جائیں گے۔ فرشتے ان کے موت وہاں نہیں ہے، جل جائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، پکاریں گے، لیکن ان کا کوئی بھی نہیں سنے گا۔ پھر آخر میں کہیں گے چلو آ جاؤ، شور مچائیں گے، شور و غل مچائیں گے جہنم کے اندر۔ جہنمی پریشان ہوں گے یہ کیا ہو رہا ہے، کہ شاید ہمارے شور مچانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نکال دے۔ 500 سال خاموش رہیں گے، 500 سال روئیں گے، 500 سال شور مچائیں گے، 500 سال 1000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، وہ کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ اب کی بار جہنم سے نکال دے اگر اس کے بعد پھر ہم نے یہی سب کچھ کیا جو اس سے پہلے دنیا میں کر کے آپ کے پاس آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 500 سال اللہ جواب نہیں دیں گے۔ 500 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس کو خاموش ہو جاؤ، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، گرے رہو اور جلتے رہو، ذلیل رہو اس جہنم کے اندر، اب مجھ سے تمہارے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے منت کرنے کا وقت وہ دنیا میں تھا، لیکن اس وقت جب میں کہتا تھا کہ آؤ میرے لیے، میں تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوا اور تم اسی ڈگر پر چلتے تھے جس ڈگر پر آج کل ہم چل رہے ہیں، اس وقت ہم نے اللہ کی کوئی نہیں سنی، ہم نے اللہ کے ساتھ کوئی صلح نہیں کیا۔ لیکن جب مر جائیں گے، دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، اس کے بعد پھر وہاں پر پرسان حال ہمارا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ موت ایک حقیقت ہے۔ موت کے بارے میں کسی کافر، مشرک، منافق سے کہو، وہ بھی موت کا اقرار کرے گا، اللہ کے ذات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوگا، محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوگا، قرآن کریم کو وہ تو ایک پرانی کہانی اور پرانی داستان سمجھنے لگ جائیں گے، اب جیسے لگ چکے ہیں آج بھی۔ لیکن موت کے بارے میں کہو، موت کو یقین کے ساتھ مان لیں گے۔
تو یقیناً میرے عزیزوں یہ موت جب آئے گی تو جیسے آج کل دھڑا دھڑ لوگ مر رہے ہیں، انتقال کر جا رہے ہیں، تو لہٰذا ایسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں نا، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جب لوگ اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے پوچھ لے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے استاد محترم کے ساتھ میرا پروردگار یہی سلوک کرے گا۔ اللہ کے سامنے جب نیک بندے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے مسکراتا ہوا پوچھے گا، میرا بندہ تم دنیا کے اندر مجھ سے ملنے کے شوق رکھتے تھے، مجھ سے ملنے کو پسند کرتے تھے؟ وہ بندہ عرض کرے گا، یہاں پروردگار بڑے مشتاق تھے، بڑے شوق میں تھے آپ سے ملنے کے لیے، آپ کے ملنے کو بڑے پسند کرتے تھے۔ رب العالمین فرمائیں گے، میرا بندہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں بھی تمہارے ملاقات کے لیے بے تاب تھا اور اسی شوق میں انتظار میں تھا کہ کب میرا نیک بندہ آ جائے گا اور مجھ سے ملے گا، اور آج میری زیارت کر، مجھے دیکھ، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ ظاہر بات ہے کہ یہ موت آج اس گھر میں آئی ہے، کل میرے اور آپ کی گھر میں آ جائے گی۔ ارے جب دو جہان کے سردار کے اوپر یہ موت آ گئی تو میں اور آپ کہاں بچیں گے؟ ہمارے اوپر کیسے موت نہیں آئے گی؟ صحابہ کرام نے جب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے تو میری اور آپ کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا باہر نکلی گھر سے روتی ہوئی، کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی، ستر و پردے کا اہتمام کیا کرتی تھی، ایسا ستر و پردہ کہ جس کے اوپر چاند سورج بھی رش کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو اور نوکر حضرت انس سے پوچھا، انس بھائی ایک بات بتا دو مجھے، اطابت نفوسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، انس تم نے میرے ابا جان کو تم نے زمین میں دفن کر دیا اور تمہارے ہاتھوں میں وہ سکت کہاں سے آ گئی، تمہارے ہاتھوں میں وہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ تم نے اپنے آقا اور میرے باپ کے اوپر مٹی ڈال کر آ گئے؟ یہ ہو جائے گا، یہ نظام بنایا ہے اس نے۔ ایسے ماں باپ، جیسے میں نے بتا دیا نا، بوڑھے ماں باپ اپنے بچوں کے کپڑوں پر ایک ذرہ مٹی گرنے کو بھی گوارا نہیں کرتے ماں باپ، لیکن یہی بوڑھا باپ سب سے اپنے قریبی رشتہ دار قبر میں اتر کر خود اپنے لال کو اور اپنے لخت جگر کو قبر کے اندر لاد کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں اور پھر چھوڑ کر آ جاتے ہیں گھر۔ یہ اس کا نظام ہے۔ جو میرے آقا کے ساتھ یہ سب کچھ کر لیا گیا تو میرے اور آپ کے کیا استی اوقات ہیں؟ اس لیے میرے عزیزوں، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری ضروری ہے۔ اس لیے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ انسان جب اپنے گھر کے اندر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے پہلے اس کے آنے کا پتہ چلتا ہے، اس کے آنے کی اطلاع مل جاتی ہے کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے گھر میں۔ لیکن موت کے آنے سے 1 سیکنڈ بھی پہلے کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ موت کب آ جائے گی، کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ محمد بن احمد بن رستم رحمہ اللہ نے فرمایا، ہمیشہ تعزیتوں پر جب میں جاتا ہوں موقع ملتا ہے بولنے کا، یہ چند باتیں میں عرض کیا کرتا ہوں۔ آج آپ کو بتاتا ہوں کہ موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کیا ہے۔ صرف 3 کام کریں میں اور آپ بھی، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، موت کی تیاری یہی ہے۔ موت کی تیاری کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب اذان ہو رہی ہو، جب اذان ہو جائے، اذان کے فوراً بعد مرد بھاگے، ففروا الی اللہ، بھاگو اللہ کی طرف، بھاگو مسجد کی طرف، نماز کی پابندی کرو، اپنے مساجد کو آباد کرو نماز کے ذریعے، زمین کے کلیجے کو ٹھنڈا کر لو اپنے سجدوں کے ذریعے سے۔ یہ موت کی تیاری کی پہلی سیڑھی ہے۔ دوسری چیز، محمد بن احمد بن رستم نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے اوپر عمل کرتے رہو زندگی میں۔ ایک سنت قیامت کے دن تمہیں سرخرو کرے گی اور کامیاب کرے گی اللہ کے بارگاہ میں۔ ایک سنت تمہارے لیے سفارش کرے گی اور تمہیں جہنم سے بچا لے گی۔ ایک سنت، اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرتے رہیے، جو چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرتے رہیے، پھر بڑی بڑی سنتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ تیسری بات، موت کی تیاری، حرام سے بچنے کی کوشش کرو، میں بھی اور آپ بھی۔ جب حرام سے بچیں گے، کسی اور کا لقمہ جب پیٹ میں نہیں جائے گا
تو اللہ دل کے اندر نورانیت پیدا کر دے گا. باقی سارے اعمال، نیک اعمال اور نیک عبادات کے اندر اچھی عبادتوں کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں گے، جبکہ حرام سے میں اور آپ بچ جائیں گے. جو لوگ حرام کے عادی ہوں گے، یقین جانیے ایک بات حدیث سے بتا رہا ہوں، جو لوگ حرام کے عادی ہوں گے، حرام کھانے کی، وہ مسجد میں نہیں آ سکیں گے. ہر چند کوشش کریں گے اپنے کی، لیکن نہیں آ سکیں گے، توفیق نہیں ہوگی. حرام خور سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے توفیق، سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں. یہ 3 کام موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری ہے. پہلی بات، اذان ہوتی ہی مسجد کی طرف بھاگنا، نمازوں کا اہتمام کرنا. دوسری بات، اللہ کے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنا. تیسری بات، حرام سے بچنا، اور یہ موت کی تیاری ہے. اور دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ میرے شفیق استاد محترم استاد شفیق جان صاحب کو رحمہ اللہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. یقیناً وہ ایسے عظیم انسان تھے کہ تقریباً ہمارے دعاؤں کے وہ محتاج تو نہیں تھے. لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو عمرے کے لیے جا رہے تھے نا، تو اللہ کے رسول نے عمر فاروق کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، عمر لا تنسانا من صالح دعائکم یا اخی. عمر اپنے بھائی، میرے چھوٹے بھائی عمر، اپنے نبی اور پیغمبر کو اپنے نیک دعاؤں کے اندر بھولنا نہیں. برائے محمد مصطفیٰ کو دعا کی ضرورت ہے. انسان جب مر جاتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کو موت قبر کے اندر اس کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حامی و ناصر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.